الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے قرآن حکیم کی فضیلت کیا ہے، کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، اور قرآن حکیم کے ساتھ مذاق کرنے والا، نہ ماننے والا، ٹھکرانے والا، اس کا کیا انجام ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآنی آیات کا استہزاء کا یعنی کسی حکم پر اس کا مذاق اڑانا، قرآن حکیم میں کوئی فیصلہ دیا گیا ہے اس کا مذاق اڑانا، یا قرآن حکیم میں ایسا کیوں کہا گیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑانا، آپ کے فیصلے پر مذاق اڑانا، یہ ساری باتیں اس بات میں شامل ہیں کہ گویا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی سزا اللہ نے جہنم رکھی ہے۔ قرآنی آیات کا مذاق اڑانے والوں کے لیے قیامت کے دن رسوا کن عذاب ہے۔ قرآنی آیات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جب ان کے پاس ہماری کوئی آیات بینات آتی ہیں، ان کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آیات بینات ہیں، ہے حقیقت میں اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا مذاق اڑاتا ہے، باتوں میں اڑا دیتا ہے، مذاق میں اڑا دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ قرآن حکیم میں کہیں عذاب مہین ہے، رسوا کرنے والا عذاب، کہیں عذاب علیم ہے، دردناک عذاب، کہیں آتا ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ قرآن حکیم میں ایسے کلمات موجود ہیں جہنم کے عذاب کے لیے۔ قرآنی آیات کا مذاق اڑانے والوں کا دنیا اور آخرت میں بدترین انجام ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ مرنے کے بعد دنیا کے اندر بھی پروردگار عالم ان کو کسی نہ کسی طرح عذاب دیتا ہے۔ بہت بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، کوٹھیوں میں رہنے والے، درہم و دینار میں رہنے والے، ایسی بیماری مسلط کر دیتا ہے کہ کوئی چیز کھا نہیں سکتا، رنج و غم ڈال دیتا ہے، لاکھوں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں، لیکن بیماری اللہ نے ایسی پیدا کر دی ہے، کوئی چیز کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ ایسی مثالیں اس سرزمین پر موجود ہیں۔ قرآن حکیم میں کہا گیا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ سورہ روم کی آیت ہے۔ جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں، اللہ کی آیات بینات کا انکار بھی کیا ہے، ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ انہوں نے کیا برائی کی کہ اللہ کی آیات بینات کو جھٹلایا، ان کا مذاق بھی اڑایا، تو دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے۔ کہیں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بیہودہ باتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے، ایسی باتیں لوگوں کے سامنے آ کر کے پیش کرتا ہے وہ،
بیہودہ باتیں قرآن کے خلاف ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر کے فیصلے کے خلاف ہو، اس کا مذاق بنا لیتا ہے. پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. رسوا کن عذاب میں ان کو گرفتار کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، مدنی زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ بھی ہے، اور اللہ کی آیات بینات کا انکار کرنے والا، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرنے والا، اس کی سزا خالق کائنات دنیا میں بھی دیتا ہے. ایک ایسی سزا اللہ نے دنیا والوں کو دکھائی. مدینہ منورہ کا واقعہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مذاق اڑانے والے کا شخص کیسی عبرتناک انجام سے دوچار ہوا ہے. آج یہ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. کتاب اللہ کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ اور مرتبہ ہے تو وہ بخاری شریف. روایت کرنے والے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. ایک عیسائی آدمی یعنی غیر مسلم آ کر کے آپ کے پاس اسلام قبول کرتا ہے، اور اس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران بھی پڑھ لی، یعنی یاد کر لیا اس نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت بھی کرنے لگا. لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا. اسی لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار عالم تا دم حیات تو ہمیں اسلام پر، ایمان پر، توحید پر قائم رکھ. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ پروردگار عالم، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، لوگوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. جس طرح چاہتا ہے پروردگار عالم اسے الٹتا ہے، پلٹتا ہے. ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی متقی پرہیزگار نہیں تھا. آپ دنیا کے سب سے بڑے عابد تھے، دنیا کے سب سے بڑے زاہد تھے، دنیا سے سب سے بڑے اللہ سے ڈرنے والے تھے. ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے. جہنم کا خوف آپ کے دل پر طاری تھا. اللہ سے ہدایت مانگتے تھے. آئیے ایک حدیث، ایک دعا آپ کو سناتا ہوں. جبکہ آپ ہدایت کے راستے پر تھے، تقوی کے راستے پر تھے، قرآن کے راستے پر تھے، جنت کے راستے پر تھے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اس دعا کو یاد کر لیجیے. اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ تو مجھے ہدایت نصیب فرما. جبکہ آپ ہدایت پر تھے، یعنی اللہ تو مجھے ہدایت پر قائم رکھ، ہدایت کے راستے سے میں نہ ہٹوں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں. آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی متقی نہیں تھا، کوئی پرہیزگار نہیں تھا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، گناہوں سے بچنا، غنی مانگتا ہوں، دنیا سے لاپرواہی. بے شمار دعائیں اللہ کے پیارے پیغمبر
اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں رکھتے تھے، مانگتے تھے۔ تو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ یہ آدمی جس کا ذکر یہاں پر چل رہا ہے، سورہ بقرہ بھی یاد کر لیا تھا اور سورہ آل عمران بھی یاد کر لیا تھا، اور وحی کی کتابت بھی کیا کرتا تھا، لیکن اسلام سے مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی بات کا پتہ نہیں، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی کہہ دیا کرتے ہیں۔ ایک الزام بھی لگا دیا۔ کتنا بڑا الزام! وحی پر الزام، کتاب الہی پر الزام، کہ اللہ نے جب اسے موت دے دی تو غیر مسلموں نے اسے اپنے قبرستان میں دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ غیر مسلمین نے کہا کہ یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کا ہے، چونکہ اس نے ان کے دین کو چھوڑ دیا، اس لیے ان لوگوں نے ایسا کام کیا۔ دوسری قبر تیار کی گئی، بہت گہری قبر، دفن کر دیا گیا، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس کی لاش صبح میں دیکھا تو باہر پائی گئی، دوبارہ اس کو اور بہت گہری قبر کھود کر دفن کیا گیا۔ 3 مرتبہ ایسا کیا گیا، اور تینوں مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ سزا دی کہ زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا، باہر پھینک دیا گیا۔ آخر میں یقین ہو گیا غیر مسلموں کو کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر کہیں اور دفن کر دیا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب جس کو اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہدایت مانگنی چاہیے، اور ہدایت مانگنے کی بہت سی دعائیں موجود ہیں، اور اللہ نے ہم کو جو اسلام کی دین کی نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، کہ جو اللہ نے اسلام کی نعمت ہمیں دی ہے اس پر اللہ کی تعریف، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہم کو اسلام کی نعمت دی ہے۔ اسلام کی نعمت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کی مقدس کتاب، اللہ کا کلام، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آئیے اور ایک بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں شک کرنے کی سزا کیا ہے، کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے۔ قرآن حکیم کی کسی آیت یا قرآن حکیم کا کوئی حکم یا کسی فیصلے پر شک کرنے کی سزا بھی جہنم بتائی گئی ہے۔ قرآن حکیم پر ایمان ہو، مکمل ایمان ہو، جس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں۔ سورہ البقرہ کے شروع میں اللہ نے اس بات کا ذکر خیر کر دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لا ریب یعنی لا ریب، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو آخرت کو پسند کرتا ہو۔ آج یہ قرآن حکیم کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ قرآن کہتا ہے ذرا اس وقت کو یاد کرو، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے وقت یہ کلمہ یقیناً آپ پڑھتے ہوں گے یوم، شروع میں یوم آ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یاد کرو اس دن کو۔ اس سے مراد قیامت کا دن، اس سے مراد حساب کتاب کا دن، اس سے مراد جنت اور جہنم میں داخلے کا دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ اس دن کو یاد کرو جب کہ منافق مرد اور منافق عورت ایمان والوں سے کہیں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا کہ قیل آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے روشنی پیدا ہو جائے گی، جنت کی طرف جانے کے لیے، سلامتی کی طرف جانے کے لیے ایک روشنی پیدا ہو جائے گی۔ وہاں پر منافقین مرد، منافقین عورتیں بھی ہوں گی، ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری روشنی میں ہم بھی آ جائیں۔ لیکن اہل ایمان کی طرف سے، اہل توحید کی طرف سے، قرآنی آیات بینات پر عمل کرنے والوں کی طرف سے، جنتیوں کی طرف سے کہا جائے گا ہمارے ساتھ لگنے والوں ہمارا پیچھا چھوڑ دو، ہمارے ساتھ مت آؤ، پیچھے لوٹ جاؤ۔ فَالْتَمِسُوا نورا، جاؤ پیچھے جا کر کے وہاں نور تلاش کرو، یہ نور تو ہم کو دیا گیا ہے، یعنی ہم اللہ کی کتاب کو مانتے تھے، اللہ کی کتاب میں شک نہیں کرتے تھے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔